والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل کہہ دیجئے من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندری اندھیروں سے، تدعونہ، تم اسے پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑا کر، وخفیۃً، اور خفیہ. لئن انجانا، اگر اس نے نجات دے دی ہمیں، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور البتہ ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں سے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی، ینجیکم منہا، وہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر بے قراری سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک بناتے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ایک طرز عمل کو بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی جو بتوں کے ساتھ وابستی قائم ہو چکی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. بڑی انہوں نے مخالفتیں مول لے لی اور لڑائی پر اتر آئے، لیکن جو بتوں کے حوالہ سے وہ شرک کر رہے تھے، نہ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور نہ ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھے، بلکہ قرآن نے ہی یہ بات بتائی ہے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہاں یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے، تو ہماری ان کے آگے اور ان کا پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے. تو یہ بات اللہ کے سامنے جب رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات موڑ نہیں سکتا، ہماری پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں. تو ایک نظریہ ان کے اندر یہ بھی تھا، مستقل عبادت تو ہم اللہ کی مانتے ہیں، لیکن ان کو کیوں نہیں چھوڑتے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک موقع ایسا ان کا بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ اپنے معبودوں سے بھی لا تعلق ہو جاتے تھے، اور اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں نجات دینے والا، اس مصیبت سے بچانے والا آسمانوں کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. اس وقت لات، منات، عزا اور حبل یہ سب بھول جاتے تھے، اور ان کو اس بات پر مکمل یقین ہوتا تھا کہ یہاں لات، منات، عزا اور حبل کام نہیں آئیں گے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو اور پھر ناموافق ہوا چلتی ہے، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیتی ہے، اور پھر سمندری لہریں بھی، ان کی موجیں بھی وہ اٹھتی ہیں اور تمہاری کشتی ان میں پھنس جاتی ہے، اور اس وقت تمہارا صرف اور صرف توکل، اعتماد اور یقین اللہ پہ قائم ہو جاتا ہے. تم خالص اللہ کو پکارتے ہو، اور یہ لات، منات، عزا اور حبل ان کو تم نہیں پکارتے، یہ سب بھول جاتے ہیں. تو بتاؤ پھر اس وقت جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کنارے پہ لگاتا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ کنارے پر اتر جاتے تھے، صحیح سلامت پہنچ جاتے تھے، زمین پر پاؤں رکھ لیتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ تو فلاں بت کی وجہ سے یا فلاں بزرگ کی وجہ سے یہ ہمیں نجات ملی. ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. اسی طرح یہاں تو خشکی میں بھی جو انسان پھنسا ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو سمندر کی بات ہے نا، پانی میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں
زمین پر چلتے ہوئے جب تمہیں مشکل پیش آ جاتی ہے اور اس وقت تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، سارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، یہاں کوئی کام آنے والا بالکل نہیں ہے، تو اس وقت بھی تمہارا توکل اور اعتماد اور یقین اللہ پہ ہوتا ہے، تم اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 آدمیوں کے متعلق بیان کیا نا کہ جو سفر کر رہے تھے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے کسی غار میں پناہ لے لی، لیکن ہوا کیا کہ ایک چٹان بہت بڑی وہ نیچے گری اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا، غار کا منہ بند کر دیا۔ تو اب انہوں نے زور لگایا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکی۔ یہاں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا وہ عمل بیان کریں کہ جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو انسان عمل کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس عمل کی وجہ سے انسان پر جو تکلیف مصیبت آ رہی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت وہ اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے نا تو پھر آج مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے وہ چٹان اتنی نیچے ہو گئی کہ وہ آرام سے نکل گئے۔ تو وہاں بھی وہ پھنسے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی ہے۔ تو یہ جو انسانوں کا ایک رویہ اور خاص طور پر مشرکین مکہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک رویہ ان کا بیان کیا ہے کہ تم جب ان مشکلات میں پھنس جاتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھے ان سے کہ ان مشکلات میں تمہیں کون نجات دیتا ہے، کون نکالتا ہے ان مشکلات سے؟ تو یہ تو پھر جواب نہیں دیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں اس وقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نکالتا ہے، لیکن جب جواب دیں گے نا تو جھوٹے پڑیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جواب نہیں نہ دے رہے، قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ وہاں یہ ربوبیت کے متعلق جواب دیتے تھے کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ان کو بھی اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے اختیار پر ہی ہم ان سے مانگتے ہیں اور یہ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ اس کے متعلق کوئی دلیل تو پیش کرو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہاں کہی ہے کسی نبی کے ذریعہ سے، یا جو کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی ہے ان میں سے کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ تو ایسی بات بھی نہیں تھی، تو بغیر دلیل کے یہ بات اللہ کے ذمہ لگاتے تھے، اللہ کے شریک بناتے تھے۔ تو یہاں پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ ہی ینجیکم منہا، وہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر بے قراری سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کیا فرماتے ہیں؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی بے بسی اور اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اس نے دور کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے جڑتا ہے۔ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے ہر انسان جتنا آگے بڑھتا جائے گا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہتر ہوتا جائے گا، اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے۔ دنیا کے تعلقات بڑھانے میں ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے، لیکن اصل جو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے ساتھ تعلق بنانے میں ہماری کمزوری بہت زیادہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اصل تو تعلق اللہ کے ساتھ بنانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں درمیان میں اللہ نے بتایا کہ کوئی واسطہ نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ کہ وہ مجھے پکارے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ انسان اپنا تعلق قائم کرے تو اس کے درمیان میں اللہ نے کوئی واسطہ نہیں بتایا، ہاں اس کی رہنمائی نبی سے لی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق جو بتایا ہے وہ قرآن میں بتا دیا اور اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں، لیکن دعا اور التجا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کو پکارو، تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے گا۔ یہ کوئی انسانوں کے ساتھ مثال دے کر لوگوں کو مطمئن کرنا کہ جیسے ہم انسانوں کے ساتھ بڑے وزیر مشیر سے ملنا ہو تو درمیان میں واسطے ڈالتے ہیں، تو یہ انسانی معاملات اور انسانی اعمال اور ان کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر غم سے، ہر بے قراری سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف اور پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔